مفتی طارق مسعود صاحب، محمد ہادی سعید صاحب کا سوال ہے، میں کچھ دن بعد نارتھ امریکہ سے پاکستان کے لیے سفر کروں گا. فلائٹ تقریباً 27 گھنٹے سے زیادہ کی ہوگی. دوران سفر جہاز میں وضو کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. جتنی نمازیں قضا ہوں گی ان کی ادائیگی کا بہترین طریقہ بتا دیجیے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز سفر ہو یا حضر ہو کسی صورت میں معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سفر میں نمازوں میں قصر اس لیے کر دی تاکہ چھوڑنے کی نوبت نہ آئے. تو پہلی کوشش تو یہ کریں کہ حتی الامکان، یعنی جیسے ایئرپورٹ پہ انسان وضو کر لیتا ہے اور وہ کچھ ٹائم تک وضو چل جاتا ہے اس کا اہتمام ہو. دوسری بات، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاز میں وضو کا انتظام نہیں ہوتا، یہ بھی میرے کم از کم مشاہدے کے خلاف ہے. جہاز میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید وضو کی اجازت نہیں ہوتی، واش روم کی اجازت ہوتی ہے، لیکن آپ وہاں وضو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ذرا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وضو ہو جاتا ہے. تو میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ تھوڑی سی انسان ہمت کرے تو وضو کی جگہ، کیونکہ پانی کا انتظام تو ہوگا. ظاہر ہے 27 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ واش روم میں پانی نہ ہو. اور جب پانی ہے تو آپ تھوڑا سا کسی طریقے سے تکلف کر کے وضو کر سکتے ہیں. تو یہ بھی یعنی ایسا کرنا پڑے گا ان کو. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وضو سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں تو شافی مذہب پر ایسی مجبوری میں عمل کیا جا سکتا ہے کہ ظہر عصر کو ملا دیا جائے اور مغرب عشاء کو ملا دیا جائے. تو اس کی بھی گنجائش ہے سفر میں، جب سخت مجبوری ہو. عام حالات میں تو اجازت نہیں ہے، لیکن جیسے مجبوری ہے کہ نماز قضائی ہو جائے گی اور وضو پانی نہیں ملنے کی وجہ سے یا دوبارہ وہ وضو نہیں کرنے دیں گے، تو ایسی سخت مجبوری میں شافی فقہ کو فالو کیا جا سکتا ہے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی جائیں. یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے اور اتنا بھی وضو کا پانی نہیں ہے تو ظاہر جہاز میں تیمم کی تو جگہ نہیں ہوتی، کوئی مٹی گرد غبار اتنا نہیں ہوتا. تو ایسے شخص کو فاقد الطہورین کہا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس نہ پانی ہے اور نہ تیمم کا کوئی انتظام ہے. تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ اس کو نماز کی شکل بنانی پڑے گی. وہ نماز نہیں ہوگی لیکن ایسا یعنی نماز کے وقت پہ اس کو صورتاً نماز قائم کرنی پڑے گی. اس کی فقہا مثال دیتے ہیں، جیسے جو پہلے سے یعنی جس کی پیدائشی سر پہ بال نہ ہو، گنجا ہو، تو جب وہ احرام سے باہر نکلے گا تو وہ سر پہ اس طرح پھیرے گا، حالانکہ بال تو ہے نہیں اس کے سر پہ. تو ایک صورت یعنی وہ اختیار کرے گا جو احرام سے نکلنے والوں کی ہوتی ہے. تو نماز چونکہ بہت اہم فریضہ ہے، تو جب نہ اس کے پاس وضو کا پانی ہے اور نہ تیمم ہے تو نماز تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے. لیکن نماز کی صورت اس کو اختیار کرنی پڑے گی. تو وہ اشارے سے نماز پڑھے، یعنی نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ وہ ہوگی تو نہیں نماز، لیکن وہ شکل ایسی اختیار کرے جیسے نمازی ایسے موقع پہ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اس نماز کو لوٹائے بھی گھر آ کر. لوٹانے کا تو وہی طریقہ ہے کہ سفر میں جو نماز قضا ہوتی ہے وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جاتی ہیں قصر، اور جو نمازیں حضر میں قضا ہوتی ہیں وہ پوری پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ صاحب. ملتان سے نادیہ صاحبہ کا سوال ہے جی کہ میکے اور سسرال میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں؟ دیکھیں، عورت کا جو گھر ہے نا شادی کے بعد وہ اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے. تو میکا یا سسرال تو اسی کا اپنا گھر ہے عورت کا، اگر وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے وہاں. اور اگر سسرال سے ان کی یہ مراد ہے کہ شوہر الگ رہتے ہیں اور ساس کا گھر الگ ہے، تو اپنا گھر جو ہے نا عورت کا وہ گھر کہلائے گا جو شوہر کا گھر ہوگا. لہذا وہ میکے جائے گی یا سسرال جائے گی، اگر وہ مدت سفر پر ہے 78 کلومیٹر تقریباً جو بنتی ہے مقدار اس پہ ہے، تو وہ سفر والی نماز پڑھے گی وہاں. ٹھیک.